الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وعزيزنا وحفيظنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا وسراجنا ومنيرنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحامدنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومعصومنا ومشهودنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. جتنے حضرات بیٹھے ہیں اگر آپ سارے مل کر درود شریف پڑھیں گے تو ایک بڑی دور تک آواز جا سکتی ہے. اور پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟
حضور کا ذکر ہو رہا ہے. صلوات والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شفیع انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں. بندے پروردگار امت احمد نبی، دوست دارے چاریار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، لائق صد تکریم اور صد اعزاز جملہ سادات کرام، بالخصوص آج کی اس بزم کے میر کارواں اور رونق محفل صاحب صدر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حلقہ اعضا کی مرکزی قیادت اور تمام عہدیداران، کارکنان، محبین، معاونین، مخلصین اور آج کی اس بزم کے بانیان، آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس پرفتن اور اس گئے گزرے دور میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کر کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار کیا ہے. بندہ ناچیز کو بھی حضرت مولانا قمر سجاد صاحب سیفی بڑی محبت سے آپ نے آج کی اس محفل میں آنے کا حکم دیا. میری اپنی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے غیور، دلیر اور غیرت مند افراد کا چہرہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جوڑ کر رکھے. حضرات،
تمہیدی کلمات میں خطبہ پیش کر دیا ہے، باقی تکلفات رسمیہ ہوتی ہیں، ان سے بچتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں پہلی اور آخری بات یہ کرنی ہے، جس کو کوٹلی مرلا والے بڑی جلدی سمجھ جائیں گے۔ گل ہے وے کہ حضور دے نال انے واہ پیار کر، ہماری حیثیت کوئی نہیں، مجھے زبردستی استقبال کی طرف بھیج دیا گیا، لیکن میں نوجوانوں کے جنہوں نے شرٹیں پہنی ہوئی تھیں، جب یہ حالانکہ ہاتھ ایک دوسرے کا انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور جس قوت اور جس غیرت ایمانی کے ساتھ یہ نعرہ لگا رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر ان کی قسمت پر رشک بھی آ رہا تھا، اور ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ 1500 سال بعد بغیر ڈٹھیاں جے اے حضور نال اتنا پیار کر دیں تے پھر صدیق اتنا پیار کرتے ہیں۔ اے بن ڈٹھیاں جے انہاں دی محبت دا اے حال ہے، اور یہ بھی پھر اپنے اپنی مقدر اور قسمت کے فیصلے، یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ کوئی زنان پارک میں بیٹھ کر یہودیوں کو خوش کر رہا ہے، اور کوئی کوٹلی مرلا میں بیٹھ کر رسول اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ شاہ صاحب مجھے راستے میں یہ منظر آپ لوگوں کا دیکھ کر فرما رہے تھے، کاش کہ آج بابا جی ہوتے۔ خود دنیا سے تشریف لے گئے اور عزت کی پگڑیاں اپنے کارکنوں کے سر پر رکھ، اور ان قریب وہ دور آنے والا ہے، 20 سال 30 سال کے بعد لوگ چراغ رخ زیبا لے کر، چراغ لے کر، ہاتھوں میں چراغ، لائٹس، موبائل، پتہ تلاش کریں گے، ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جنہوں نے باب خادم حسین کے ساتھ سلام کیا ہے۔ پھر انہوں لوگوں نے دنیا تلاش کرے گی جنہوں نے استاد صاحب کا چہرہ دیکھا۔ حضور دے نال انے واہ پیار کرنے، اور انے واہ پیار کرن دا مطلب ہے کہ کسی دی گل نہیں سنی، بس حضور آخری نبی ہے، بات ختم ہے۔ اب کوئی کہے میری تحقیق یہ کہتی ہے یا فلاں مرزا یہ کہتا ہے تو وہ جائے جہنم میں۔ ہم بغیر دلائل تو بڑے ہیں جی، حضور کی ختم نبوت پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ دلائل ہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دلیل کے بعد عالم اسلام کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ صرف ایک خاتون نے کیا، ایک اے تیرا پیو ہے، ساڈی ماں نے کیا او تیرا پیو ہے، ایک خاتون دے کہنے تے سی ساری زندگی انہوں ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی کہندے ہیں اور گواہی نہیں مانگتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو گواہی دی ہے، موجم طبرانی کے اندر، فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت وبر حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب۔ حضور نے فرمایا زمین کے ذرے جتنے ہیں مٹی کے، میں ان ذروں کی تعداد کے برابر، اس زمین کی مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ بات ختم ہے۔ اب اس دلیل کے بعد عالم اسلام میں سے حضور کے کسی غلام کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔
حضور اتنی وڈی دلیل دے گیا. تاجدار ختم نبوت جنہاں دے ہاتھ نہیں اٹھے، میں بغیر کسی ترغیب ہوندی نا جی، دسو جی اے کام کرو گے تو اتنا ثواب لبے گا، تو میں ترغیب تو ہٹ کے تو میں سیدھی گل کراں گا جناب. اب ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں زبان بندی کے دور سے بھی گزر رہا ہوں، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش. کہتے ہیں ڈاڈی گل کیوں کرتا ہے؟ سیدھی جی گل میں اپنی نہیں کر رہا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موتا کی طرف جب جا رہے تھے تو حضور کی طرف دیکھ کر کہا حضور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو ساری زندگی آپ کی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکا. بس وہ خود سوچے کہ وہ دیکھو لو کیڑی خطا ہوئی ہے، کیونکہ گناہگار کو تو معافی ہے نا، لیکن وہ سمجھے وہ دیکھو لو کیڑا کام ہویا تو حضور دا نا آندا ہے تو وہ دا ہاتھ کھینچ نہیں جا سکتا. اور یہ 8-9 گز کی پگڑی ہے جی. قیامت والے دن مجھے اور آپ کو حضور بخشوانے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنی پگڑی اتار کر رکھتے کہ کوٹلی مرلن دے جڑے بابے بیٹھے نے کو پوچھ کے ویکھنا. ساڈے پرانے بزرگ صرف جا کے نا کدھر رومال رکھ چھڈن قتل معاف ہو جاندن تے سلح ہو جاندی ہے. جتھے 30 سال تک سلح نہ ہوئی ہوے تے بابا انج اپنا رومال رکھدا ہے، اگلے رکھن ہی نہیں دیندے زمین تے، کہندے نہیں چکو جی تسی آ گئے ہو، گل ختم ہو گئی ہے. اندازہ لاؤ جدوں حضور اپنا امامہ اتار کے رکھن گے میرے واسطے تے تواڈے واسطے تے میری تے تواڈی آواز اس گلی چوں پرا نہ جائے، دشمن تے پھر بیٹھ کے تاڑیاں مارے گا نا. تسی تے اتنے تگڑے ہو کے نعرہ لاؤ کہ مرزائیاں دے پتے پھٹ جاون. حکمن ایک ہی ہو گیا. حضرت برا بن مالک 80,000 دا لشکر ہے جناب، دروازہ نہیں کھل رہا، قلعے دے اندروں مسلمہ کذاب دی فوج مسلسل حملے کر رہی ہے، اتو تیر سٹ رہی ہے. سارے ملوک کا کام ایسی کسی طرح دروازہ کھلے، حالات تھوڑے جے تبدیل ہون تے دروازے تک پہنچنا ناممکن ہے. لیکن عشق راہ ناممکن، عقل راہ ناممکن ہے، ماممکن است. اقبال علامہ اقبال فرماتے ہیں جڑیاں شاواں عقل استے ناممکن ہونیاں عشق انہوں کر کے دکھاندا ہے. اور عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت برا بن مالک نے کہنے لگے جی ترکیب ایسی ہونی چاہیے جی. آپ فرمان لگے کہ میں نے تسی ڈھال دے اتے بٹھا کے ڈھال نو تھلو انج کر کے زور لا کے ڈھال نو چکو. آپ پتلے دبلے جسم دے مالک سے فرماندے میں سیدھا جا کے قلعے دی دیوار دے اتے لگاں گا، اتھوں میں اندر چھال ماراں گا تے دروازہ کھولنا ہے میرا کام ہے. دروازہ کھولنا ساڈا کام ہے. توجہ ادھر ہی میں آ رہے ہیں، توجہ لو جی جناب اندازہ لاؤ جی انہوں نے کتنا انہوں دا وزن ہوئے گا. صحابہ نے حضرت برا نو بٹھایا جی ڈال دیتے تھے، ڈال نو انج کیتا تے او گئے حضرت برا. اتو جا کے آپ نے جدوں چھال ماری تھی اندر 80,000 دا لشکر ہے. استاد صاحب فرمایا کرتے سن صرف اے مسلمہ کذاب دی فوج صرف اپنی تلواریں انج کر دیندی تھی حضرت برا دے جسم دے کتنے حصے ہو جانے سن. لیکن جس شان دے نال حضرت برا بن مالک رضی اللہ آپ تھلے تشریف لے کے آ رہے سن، انہیں دے پتے پھٹ کے کہنے لگے ہٹو ہٹو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. تہاڈا نعرہ انج ہونا چاہیے مرزائی کون ہو، ایک ہی ہو گیا، بابے دے ملنگ آ گئے، اور کی ہو گیا؟ تاجدار ختم نبوت. اچھا ویسے تسی پریشان لگ دے ہو مینوں، ٹینشن پولیس دی بھی نہیں لینی، وہ آج کل زنان پارک دے اندر صفائی مشغول ہے. تسی خوش ہو کے بیٹھو، پریشان ہوئے جدی کانڈ دے اتے ہوئے کوئی نہ، تہاڈی کانڈ دے اتے داتا صاحب، تہاڈی کانڈ مگر غوث پاک. آؤ حضرت پیر سید مہر علی شاہ، بابے دو ہی ہیں جی، ایک مہر علی شاہ ایک بابا خادم. پیر سید مہر علی شاہ صاحب حضور دی ختم نبوت تے پہرا دین واسطے گولڑے تو لاہور آئے تے بابا دی ختم نبوت تے قانون نو بچاؤ واسطے لاہور پنڈی گئے. جڑا پنڈیوں لاہور آیا وہ بھی بے مثال، جڑا لاہور پنڈی گیا وہ بھی بے مثال.
میں تو جناب گرد اٹھ رہی سی نا جی تے میں گرد نوں اپنے اندر لیٹ گیا اے جڑی گرد ساڈے منڈے دے پیراں نال لگ کے اڑ رہی سی میں کہ میں دے صدقے ٹھیک ہو جاواں تے تسی تے انج بیٹھے جو کلاں دی محفل وچ بندے بیٹھے ہو تے میں خطیب بن کے تے آیا نہیں میں تے اپنی بخشش واسطے آیا پتہ چلے تقریر میں بات ہی کرنی پہلے تہاڈا نعرہ میں سننا چاہنا کتنے دلیر بیٹھے اور اے بھی گل سنو حضور دی عزت تے پیرا وہی دیندا جدی ماں پگڑی غیرت مند ہے مرحبا آیا نا جی حضرت مولا کائنات دے سامنے تے ایتھے جناب اے منڈے ساڈے جوان بیٹھے جڑے جم جاندن ایک ایک منڈا 5 نو سنبھال لے گا 6 نو سنبھال لے گا مرحب اتنا تگڑا سی او دے مقابلے 1000 بندہ آندا سی تے مرحب 1000 بندے نو اگے پیچھے کر چھڑدا سی تے جدوں مولا علی آئے نا تے کہنے لگا مولا علی نو ویکھ کے تسی جان دے ہو میں کون مولا علی نو کہہ رہا ہے تے مولا علی نے کو جواب دیتا آپ نے فرمایا تینوں تے میں نہیں جاندا البتہ اے مینوں پتہ ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں تینوں جانے واسطے میرے کول ٹائم ہی نہیں میرا تعارف ہے وے فرمایا سارے قرآن دا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ شریف کے اندر رکھا ہے تے سورہ فاتحہ شریف دا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھا ہے تے بسم اللہ شریف دا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ دی بے دے اندر رکھا ہے تے بسم اللہ دی بے دا خلاصہ اللہ نے نقطے تے رکھا ہے اس نقطے دا نام علی مشکل کشا ہے فرمایا میری ماں نے میرا نام تے فرمایا اس موقع تے انہیں کیا جی اس موقع تے بندہ پیو دا تعارف کروانا ہے تسی ماں دا تعارف کیوں کروا رہے ہو پر میں تینوں دسنا چاہنا قیامت تک نبی دی عزت تے پیرا ہوئی دے گا جی ماں تگڑی ہوئے اور پچھلا پاسا سجے پاسے خیر ہوئے تانوں تسی پی ٹی آئی والے دا جھوٹا کھادا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ تیری گلی سے جائے جنہیں ادھا کلمہ پڑھیا ہو ادھا ہاتھ چکے جنہیں پورا کلمہ پڑھیا پورا ہاتھ چکے جڑا ہاتھ نہیں چک رہا وہ مدد کرو مدد کرنی چاہیے وتعاونوا علی البر والتقوی خیر دے کمے دے اندر وہ ہاتھ چک کے کرو جلیا ان کے آگے پھر بھی محروم رہنا چاہتا ہے لاؤ لاؤ آپ لاؤ ہاں یہ بات ہی نا واہ 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 بلے بلے اے فرنٹ والے تگڑے بیٹھے ماشاء اللہ چلو یہ کہ میرے نہیں پتا الیکشن کدھر ہونے بہرحال یہ تہاڈا منظر ویکھ کے تے اے گل ضرور سمجھ آندی ہے کہ کوٹلی مرنا نہیں ہوئی انشاءاللہ نہ لے دو پر توجہ پر شرط ہے کہ اکھ رضویہ دی ہوے تے جے اکھ اوریو فضول دی ہوے او کپڑا مولا علی دے مقابلے وچ بھی جویں آ گیا اے اوریا مقبول اوریو فضول کہنا ایک بندے نو ہی فائر نہیں بجا بلے بلے اے اپنے دور دا ابو عامر راہب منافقاں دا سردار تقریر میں کر رہا ہوں کام پہ آپ کی ٹانگ انہا ہو جائے نا بندہ تے حضور نظر نہیں آندے انہوں ایتھے لے کے آؤ ایک کہے گا ایتھے بندہ ہی کوئی نہیں سی دو گردیوں دا زور لا کے نعرے لا رہے ہیں کہے گا اتھے بندہ ہی کوئی نہیں سی اپنے وقت دا بلم بن بہورا خرکوس کبڑا ابن سبا
اپنے وقت دا ایتھے وڈے بیٹھے نے تے بابا جی دے کمرے چ بیٹھ کے روٹی کھادی بابا جی دے نال نمک کھانا بری گل نہیں لیکن نمک حرام نہیں کرنا چاہیے انہیں نمک بھی کھادا ہے تو نمک حرام بھی کیتا ہے تے مقابلہ کرتا ہے لبیک والے نا بلے بلے سبحان اللہ کیا منہ کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ کدی سامنے بھی آ کے لبیک لیں دے تو کہیں یہ تینوں گھر نہ پہنچا کے آئے تے کبھی لبیک لے ہی نہیں ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایک فائر بھی نہیں وجہ تے جڑے 27 بندے شہید ہوئے وہ انڈیا دے اندر شہید ہوئے سن جا کے اللہ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے اور درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے اور کتنی پیڑی آنکھیں کہ جنہوں عمران خان تے نظر آوے لیکن ناموس رسالت کا عظیم محافظ اور عظیم مجاہد بابا خادم حسین رضوی نظر نہ آئے جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی بابا جی دی پگڑی دی بھی بابا جی دی وہیل چیئر دی بھی بابا جی جڑا بیج لاندے سن او دی بھی پھر بابا جی جس رنگ دے نال آلہ حضرت نو پڑھتے سن اس رنگ دی بھی تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس رہروے لامکاں کی گلی ہے اور نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل ابو بکر فاروق عثمان و علی ہے تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی بابا جی نے جس رنگ دے نال آلہ حضرت نو پڑھیا اس رنگ دی بھی کیا بات ہے اس رنگ دی بھی کیا بات ہے بابا جی نے جس رنگ کے اندر خطبہ فتاوی رضویہ دا پڑھیا اس پڑھنے دی بھی کیا بات ہے اسی ساری زندگی ٹل لا کے تھک گیا صحابہ دے دشمنوں نو جواب دیندیاں پر انہوں نے اثر نہیں ہویا کہ حضرت داتا صاحب کے نگاہ وچ رہ کے مینار پاکستان دے سائے دے اندر بابا جی نے نبی پاک دے صحابہ بالخصوص سیدنا امیر معاویہ دے دشمنوں نو جڑا اے جملہ کیا نو دور دور کدے اس جملے دی بھی کیا بات لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے سنتے ہیں نا جی جیسے اب آپ کہیں چارج ہوئے تھے حضور دا ذکر جدوں بھی سننا ہے مست ہو کے سننا حضور دے نال انج پیار کرنا ہے کہ کافر بھی ویکھ کے حیران ہو جائے او انہاں نوں کی ہو گیا پوچھ کے کی ہاں جی انگوٹھے چومنا جائز ہے میں کیا بلے بلے اپنے بچے دے پیر چومدا ہے تے آمینہ پاک دے لال دے نام دی واری آندی تینوں پیڑاں پے جاندیاں صحابہ نے بریانی کی دیگیں تقسیم کی تھی میں نے کہا جنہوں نے غزوہ تبوک میں سوئی بھی گھر نہ چھوڑی انہوں نے چاولن یہ بوریاں گھر رکھنیاں سے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر ہم تو وہی کریں گے جو صحابہ نے کیا ہے میں نے کہا صحابہ تو حضور کا تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں جانے دیتے تھے صحابہ تو رسول اللہ کا پیشاب مبارک بھی پی گئے اے جملہ میں کیا جیدی طبیعت خراب ہوگی دار اسلام تو خارج ہو جائے
صحابہ نے تو رسول اللہ کا پیشاب مبارک پی لیا. حضرت امام بلقینی کہتے لو وجدت شیئا من بول النبی وغائطہ لاکلتہ، فرمایا خدا کی قسم ہے اگر مجھے حضور کے پیشاب مبارک کا ایک قطرہ مل جائے میں ساری زندگی اس کو اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھوں. اسی حضور دیاں شانہ گھٹ گھٹ کے بیان کیتیاں تائیں آج دسنا پہندا جی حضور آخری نبی ہے، اس پر دلیل یہ ہے، اس پر دلیل یہ ہے. گل ختم ہے. جدو حضور فرما کے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب اس کے بعد کون دلیل دے؟ ایک گل سمجھ آ گئی تو ایک پنڈا تھامن دے اندر رہن والی مائی میں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی تے بڑے بڑے قادیانیاں نوں نہیں سمجھ آئی، مرزائیاں نوں. اعلی حضرت نے جدو انہاں دے خلاف کام کیتا اعلی حضرت فرماندے سن او تہاڈی ماں کولوں کیڑی خطا ہوئی کہ تسی حضور دی گستاخی کر چھڈی. سنی کس کو کہتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں جنوں میں سرٹیفکیٹ دیاں گا وہ سنی ہے، کوئی کہندا جڑا مینوں مننے گا وہ سنی ہے. ساڈے وڈیاں کولوں پوچھیا گیا سنی کون ہے؟ میں جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے اونوں سنی کہندے. سنیو تمہیں مبارک اور تمہارے مقدر میں یہ بات ہے. تم کہتے ہو سانو کدو شریف دیا شریف دے نال جڑے اتنے پیار کرتے ہیں اور نبی پاک کی آل دے نال کتنا پیار کرتے ہیں. اور مائی صاحبہ جناب عقیدہ ہے حضور نے بھی ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا علیکم بدین العجائز، فرمایا عقیدہ انج ہونا چاہیے جی میں بڑھیاں کڑیاں دا ہوندا ہے. عقیدے دا مطلب ہوندا ہے گنڈ مارنا. اے میں گنڈ ماری تینوں خود کھول لواں گا، لیکن جے زیادہ زور نال لاواں گا تینوں دنداں نال کھولنا پے گا. تے تسی کہندے ہو کہ ہتھاں دیاں لائیاں منہ نال کھولنیاں پیندیاں. فرمایا عقیدہ انج رکھو جویں بڑھیاں کڑیاں دا ہوندا ہے. مثلا وہ خاتون صاحبہ او انہوں نے کدی 11ویں شریف دا ناغہ نہ کیتا، ایک واری کوئی لنگر شریف نہیں سی تے دل وچ خیال ہے چلو اج پھولیاں تے اوتے 11ویں شریف دا ختم پڑھیے. دیگر دی نماز ہو گئی تے قاری صاحب کوئی نہ لگ گئے، مولوی صاحب. مائی صاحبہ بڑا پریشان، خود قرآن شریف ہوں جاننا نہیں سی. تے انہوں نے دیکھا کہ ایک رومال رکھ کے تے جا رہا سی، آواز دیتی قاری صاحب ختم شریف پڑھ جاؤ. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ساڈا کام کی ختم ہونا. استغفر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. غیر اللہ کا نام آئے حرام. یہ تو مشرک اور بدعتی لوگ پڑھتے روٹی آگے رکھ کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، میں کہا پیچھے رکھ کے مانگ سکتے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا. اچھا وہ مائی صاحبہ نو کی پتہ ہے کی بکواس کر رہے ہیں. مائی صاحبہ نو چڑھیا غصہ، مائی صاحبہ کہنے لگے سورج ڈوبن لگا ختم پڑھ دیں یا میں ڈانگ پھڑا. انہوں ایک مسئلہ یاد سی کہ جان بچانا فرض ہے. یہ مسئلہ انہوں بڑا ڈاٹا یاد سی. انہیں کیا کدھرے مائی صاحبہ ڈنڈا لے کے تے پینڈا میں سے ایک چھڑن آیا تے ایک گھٹنا ہوتے کر کے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. لو جی رومال رکھیا تو جا رہے ہیں. سنو جی عقیدہ کینوں کہنا سمجھ آ گئی تو کھوتے نو آ گئی. حضور دی بارگاہ دے اندر ایک گدھا پیش کیتا گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے دے وال توجہ فرما کے فرمایا کی نام ہے تیرا؟ انہیں کہا میرے باپ کا یہ نام ہے، میرے دادا کا یہ نام ہے، پردادا کا یہ نام ہے، لکڑ دادا کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، اس کے والد کا. انہیں اپنے شجرے دے اندر اپنے 60 باپ دادا دا نام سنا چھڑیا. سرکار نے فرمایا میں تیرا نام پوچھا تو پورا شجرہ کیوں پڑھیا؟ انہیں کہا سائیں قسمت دے نال تے تسی میرے نال گلاں شروع کیتیاں، مینوں یقین سی جدوں تک میں بولدا رہواں گا سرکار میری سندے رہنے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اچھا تے سرکار نو عرض کرن لگیا حضور میں پہلے یہودی دی ملکیت وچ ساں تے وقت کنت وتوقع کان ترکبانی، لیکن مینوں یقین سی کہ تسی میری کل دے اوتے سوار ہونا ہے. حضور جڑے یہودی دی میں ملکیت وچ ساں، توجہ نال یہودی دی ملکیت وچ ساں، یہودی دی ملکیت وچ ساں تے مینوں حضور بھکھا بھی رکھدا سی تے نال میریاں بکھیاں دے اندر ماردا سی. چنگے بھلے بندے نوں انگلی مار چھڑدا میں تے دا ساہ رک جاندا ہے. تے کہنے لگا حضور میری بکھی دے اندر مینوں ماردا سی، کٹدا بھی سی، لیکن میں انہوں کدی اپنے اوتے سوار نہیں ہون دیتا. گدھا ہو کے یہودیاں نوں نہیں سوار ہون دیندا. اے یوتھیا قوم ہو کے کھوتے نوں اپنے اوتے سوار کری بیٹھے.
وہ گدا ہو کے یہودی نو نہیں سوار ہونے دینا تے یہودی ہو کے عجیب کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے پی ٹی آئی والوں کو کیا پتا وہ کیا بدھ کو ریلی ہوگی ہر حال میں ہوگی نالی شام نہیں ہوگی کیوں کھلونا ہونا کھلونا ہونا تو چارجنگ ختم ہو گئی ہے لہذا نہیں ہوگی اچھا چلو جی آج کیا دن ہے اتوار کو ہوگی جدوں انہوں نے کیا جی خبر آئی جی رینجرز تعینات ہو گئی نہیں ہوگی میں کہا کاش کہ سانو بھی موقع دیو رینجر دے نال ایسی انشاءاللہ تہاڈی تواضع کریں گے تہاڈیاں نسلاں یاد رکھن یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ہوگی نہیں ہوگی ہوگی نہیں ہوگی یہ کیا چل رہا ہے کچھ بھی نہیں چل رہا او ببر شیخ سعد حسین رضوی نے نہیں کیا نچن والیاں دے بچے دادی جی جان لڑچائی دے کیا بات اصل میں بندہ دلیر کب ہوتا ہے اقبال کہتا ہے دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود علامہ فرمانن پلستر لان دے نال بندہ کبھی دلیر نہیں ہوندا وڈیاں پارکاں دے اندر تے وڈے محلاں دے اندر بہن نال بندہ کبھی دلیر نہیں ہوندا دلیر اودوں ہی ہوندا جدوں دے دل وچ حضور دے نال انواع پیار پیدا ہوندا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بھی بندے مل اچھا ایک ڈنڈا پیا انہیں کیا کی ہوئے انہیں کہا ڈنڈا پیا یہ تمہاری اوقات ہے ایک بھی نہ کھا سکے اور ساڑھے بابا جی جدوں 4 مہینے اندر رہ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور تسو اندر کی ہویا فرمایا بس چھوڑو لطف سجن دم بدم تارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ انج بھی سجن واہ سبحان اللہ اے پتر ایتھے آ کے نعرہ لا ایتھے آ میرے سامنے انہوں نے دسنا ہے کہ ناموس رسالت دا مسئلہ بچے نو سمجھ آ جائے بڑے نو نہ سمجھ آوے دے ساڈا قصور تے کوئی نہیں ایتھے لا نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بچائیاں دا ڈیرا تے تک پہنچ تاجدار ختم نبوت بلے بلے ختم نبوت زندہ باد بچائیاں تک جائیار ہے توجہ اے اللہ پتر اے بابا جی دی طرف اور یہ اصلی ہے نہیں یار لو ایتھے ہی کھلو بس پھر چلے جانا او وڈے وڈے یوتھیے انہاں دیا لکوتاں کپوتاں سپوتاں ایک پاسے بابے دا ایک ملانگ ایک پاسے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ بھی جن کو اپنی ذات کا مسئلہ ہے ان کو اگر ابھی تک ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا اے بچہ جدوں پیر دھوے پانی پی لیا کرو سمجھ آ جائے گا ناموس رسالت کا مسئلہ کتاباں نال نہیں سمجھ آندا اے دے واسطے ضروری ہے ماں ایک ہونی چاہیے باپ ایک ہونا چاہیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت پیر صاحب آگے میدان دے اندر جی لاہور تشریف لے آئے او تے نہ آیا مرزا پیر صاحب نے فرمایا انہیں کہہ دی مناظرہ کرنا ہے اپنے فرمایا تیری بلا جانے مناظرہ کی ہوندا انہیں کہہ نہیں آوان گے تو میں آمنے سامنے بیٹھیں گے جڑا دونوں نے قرآن دی تفسیر لکھنی جڑا جلدی لکھ لے گا انہوں نے بھی مان لوان گے آپ نے فرمایا چبلا زمانے دے جڑا جلدی لکھے منشی ہوندا ہے نبی نہیں ہوندا فرمایا ایک ہی گل ہوئی تو سامنے آ فرمایا اپنا نام نہیں لیا فرمایا رب کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ قلم پہ توجہ ڈالے تو قلم خود بخود لکھنا شروع ہو جاتا ہے
او تے نہ آیا ایک بابے نے کھلو کے سوال کیتا انہیں کہا جی پیر صاحب اگر وہ آ جاندا تسی قلم نو حکم دیندے قلم نہ ٹردی تے تسی کی کرنا سی فرمایا کتنی عمر ہے انہیں کہا کوئی 60-70 ہے فرمایا ایویں چٹے کیتے نہیں فرمایا گوال ویکھیے کھرلی ویکھیے انہیں کہا ویکھیا فرمایا کٹا بھی ویکھیا ہی انہیں کہا ویکھیا آپ نے فرمایا قلعہ بھی ویکھیا انہیں کہا ویکھیا او کہے میں گل کی پوچھ رہے ہوں تسی منو کدھر رہ کے جا رہے ہو فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم تیری جتنی عقل ہے میں تینوں او دے مطابق کی گل دسنا چاہنا وا نا فرمایا قلعہ جنہ تگڑا ہوئے کٹا انہیں زور لاندا ہے تہاڈا قلعہ بڑا تگڑا ہے اس واسطے بچہ تانوں کہہ رہا ہے ڈیرے تک آواز جانی چاہیے تاجدار ختم نبوت جڑا آہستہ بولے اللہ کرے فوت ہو جائے شاہ صاحب تشریف فرمان تو انشاءاللہ جنازہ بھی پڑھائیں گے تاجدار ختم نبوت 5 منٹ تو پہلے ہی فوت ہو جائے تاکہ جلدی جلدی کام مکائیے تاجدار ختم نبوت اپنے آپ نال کتنا پیار ہے واہ جی واہ میرے پاکستانیوں کہنا خطیب شہید ہو جائے زور لا لا خطیب شہید ہو جائے استاد صاحب کو کسی نے کہا زور بڑا لگاتے ہیں فرمایا زور نہیں اندر کی حرارت اندر کی حرارت اس کو قبول کریں اچھا تو پیر صاحب نے فرمایا جلے انہیں کیا کی مطلب فرمایا مجھے عالم مشاہدہ میں رسول اللہ کا دیدار ہوا تھا سرکار نے فرمایا آن دے انہوں اگر آ جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ مردے زندہ کرنے فرمایا مہر علی جیسی مردے بھی زندہ کر دیں اگر مرزائیاں دے پیچھے جنسیاں کھڑی ہیں تو اڑے پیچھے جنگ یمامہ والے صحابہ کھڑے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کہنے لگیا یا رسول اللہ میرے ہوتے او یہودی سوار ہونے دی کوشش کرتا سی میں انہوں کرت کے تھلے سے چھڑا سا میں انہوں کہا نہیں میری کان دے ہوتے خاتم النبیین نے سوار ہونا میری کان دے ہوتے خاتم النبیین نے سوار ہونا کہنے سوار ہونے دی سارے نو پڑھنا آ گیا سبحان اللہ خان صاحب نے جدوں حلف چکیا خان کی پلستر خان فتنہ خان پلستر خان جھوٹا خان جھوٹ بھی کہندا ہے وہ معاف کر دے لفظ خاتم النبیین نہیں پڑھ سکے آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکے وجہ کی ہے پروننسیشن تے بڑی سوکی ہے میں کیا خاتم النبیین تسی کہو اور پچھلے لے تسی بھی کہو جی نہیں وہ جڑے کھلوتے ہو تسی کہو سبحان اللہ کھبے پاسے لے جی تسی ساؤنڈ لے اے لو جی ایتے مولوی ہو جائے خاتم النبی ساڑھے منڈے پڑھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ سکتا میں کہتا انہوں پتہ نہیں مالک جانتے ہی نہیں ان کسی پہ غیرت دی زبان دے ہوتے انہوں نے یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی توجہ انہیں کہا یا رسول اللہ میں نے پتا سی کہ تسی آخری نبی ہو سمجھ آ جائے تو گدے نو آ جائے جی گدے نو سمجھ آئے حضور میں نے پتا سی تسی آخری نبی چونکہ میں بھی آخری ہوں تسی بھی آخری ہو سرکار نے پسند فرما لیا انہوں اپنی خدمت واسطے قبول کر لیا جانور ہو کے بولے حضور انہوں قبول کر لینا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم تسی اشرف المخلوقات ہو تسی اشرف المخلوق کوئی ٹرے تے صحیح ہے کوئی ٹرے تے صحیح ہے اے تے اسی زندگی نہیں بیٹھے جی کسی مولوی دا عرس ہویا ہو عرس پیرن دے مولوی جو مرضی کر لے مولوی دا عرس نہیں ہوتا لیکن ایک کوئی مولوی دا عرس ہویا ہے جنازہ بھی بے مثال چیلم بھی بے مثال ختم کل بھی بے مثال دوسرا عرس بھی بے مثال اور ایسا جنازہ ہویا کہ آپ ہی مولوی کہہ رہا ہے اور 10 مینار پاکستان کدی ان کا منظر ویکھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پھر نال آپ ہی کہندے نہیں بڑے جنازے حکمرانیاں دے نال نہیں ہوندے بڑے جنازے محمد عربی دی غلامیاں دے نال اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا
اور رضوی کو دوام. تیرے جان نثار بے شمار تیرے جان نثار توجہ کدے نو پتہ ہے جی حضور آخری نبی ہیں, بلکہ ایک میں سانو مذہبی ٹچ نہیں آندے, اسی گل صاف صاف تے سیدھی سیدھی کر دیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, سمجھ آ جائے باندر نو سمجھ آ جائے, باندر نو سمجھ آ جائے. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں, منہ کھول کے سبحان اللہ کرو, منہ کھول کے یار, منہ بند کر کے نہیں, منہ کھول کے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میرا بیان تھا مولانا حسن رضا کے گھر جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, اور عنوان ہے میلاد شریف. آج 100 سال بعد پڑھا جاتا ہے جس سہانی گھڑی, تو اتنا لطف آتا ہے کہ جدوں بابا آپ ہی پڑھتا ہوئے. آج 100 سال بعد پڑھا جاتا ہے زمین و زمان جدوں اعلیٰ حضرت آپ ہی پڑھتے ہوں گے. میں اعلیٰ حضرت کی گل جی, اور یہ میری ذاتی یعنی رائے ہے, یہ میری اپنی سٹیٹمنٹ ہے, یہ نہ تجھے کہو کہ ایک کڑے پاسے ٹر گیا. ان اعلیٰ حضرت کی گل آ گئی, اعلیٰ حضرت کی توجہ, بزرگوں کا تصرف ہے, کہنے گل ہونی چاہیے. تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میری تقریر تھی مولانا حسن رضا کے گھر میں, میں تقریر کر رہا تھا, تو جو سامنے والی دیوار ہے اس کے اوپر ایک بندر بیٹھ کر میری تقریر سن رہا تھا. کہتے ایسے نظر پڑی, میں نے دیکھا وہ غور سے بیٹھ کر میری تقریر سن رہا ہے. کہتے فوراً میرے دل میں رسول اللہ کا یہ فرمان آیا. کہتے ہیں پہلے یہ خیال آیا یہ کہ میں آج محفل شریف کے اندر آ گیا ہوئی رات کو 11-12 بجے, تو کہتے خیال آیا کہ رسول اللہ نے تو ارشاد فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ. حضور فرماتے زمینوں اور آسمانوں کے درمیان کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ مانتی ہو. تو کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا, یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے, پر بدلے کا زمانہ لاکھ مگر ہے قول محمد قول خدا. کہتے ہیں میں بلے 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 سبحان اللہ. تو میں نے تقریر جاری رکھی. پہلی تقریر اعلیٰ حضرت نے جڑی کی ہے نا, ادو آپ دی عمر 6 سال, 3.5 گھنٹے پہلی تقریر منبر تے بیٹھ کے عشق مصطفیٰ دے, وہ تقریر موجود ہے جڑی اعلیٰ حضرت نے کی. تو بڑے بڑے مولویوں نے نہیں سمجھ آتا جڑی اعلیٰ حضرت نے جڑے لفظ اتنے استعمال کیے. سمجھ آن دی والے جی بکری. سیدہ ایک حدیث سن کے پھر واپس ادھر آؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں بکری تھی, بکریاں دا کام ہوندا کدی ادھر جانا کدی ادھر. آپ فرماتی ہیں کدی ادھر جاندی کدی ادھر کدی ادھر. فلما دخل رسول اللہ لم یترمرم, جب رسول پاک تشریف لے آتے تھے اپنی دم بھی نہیں ہلاتی تھی, نکر پر بیٹھ کر رسول اللہ کو دیکھتی رہتی تھی. بکری نو سمجھ آ گئی, سانپ کو سمجھ آ گئی. حضور غزوے کی طرف جا رہے ہیں, ایک سانپ نکلا ایج کر کے, صحابہ نے خوف محسوس کیا نقصان نہ پہنچا دے. حضور نے فرمایا وہ سلام پیش کرے. نہ سمجھ آئے تو کتنی راکیہ نہ آئے, سمجھ آئے علم الدین نو آ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے محفل شریف ختم ہوئی, آواز آئی نقیب محفل نے کہا کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں. فرماتے ہیں کھڑے ہو گئے سارے, میں بھی کھڑا ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑا ہوا تو پڑھا جا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صلوات. کھڑے ہو کر پڑھنا شرک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بس شرک ہے, وجہ نہیں اے نہیں. میں نے کہا پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر پڑھنا شرک نہیں ہے. کہتے نہیں یہ نہیں پڑھیں گے سکولے کوئی نہیں پڑھن دے گا. کہ وہ قومی ترانہ ہے, کہ قومی ترانہ کھلو کے پڑھ سکتے ہیں. میں کہا قومی ترانہ کھلو کے پڑھ سکتا ہے, مذہبی ترانہ کھلو کے پڑھن لگے تینوں موت کیوں پہ جاندی. اعلیٰ حضرت فرماتے میں کھڑا ہوا سلام پڑھ رہا تھا, تو سلام پڑھتے پڑھتے قد بھی بہت اونچا تھا آپ کا, 6 فٹ قد آپ کا, ناری پٹان, اور شملہ یہاں تک جاتا تھا آپ کا. فرماتے ایسے میری نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا, بندر بھی کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہا ہے.
علماء سے ہاتھ جوڑ کے، یہ لفظ میرے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہوا، میں متعجب ہوا، اور میں نے متعجب ہو کر عالم تفکرات اور تخیلات میں اس سے پوچھا اور تو کتوں سن لیا کہ درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے؟ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے بول کے کہنے لگیا امام احمد رضا میں بندر ضرور ہاں وہابی نہیں ہاں۔ دل میں عشق محمد رہی ہے اگر پھر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا۔ کہتے ہیں تواڈے بزرگاں دے مچے دے اوتے محراب کیوں نہیں ہوندے؟ میں نے کہا رگڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ان کے سجدے کبھی فیض آباد میں ہوتے ہیں، ان کے سجدے کبھی رانا ٹاؤن میں ہوتے ہیں، تے وزیر آباد دے سجدے دیاں تے مثالاں ہی وکھریاں نے۔ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ ناموس رسالت کا جنہوں میں مسئلہ ہوں دے سنی کیوں نکلتے ہیں؟ میں کیا کبھی کھوتیاں دیا بھی قربانیاں لگیاں؟ جس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ سخت تقریر کیوں ہو رہی ہے اس کو میں جواب دیتا ہوں۔ تو پوچھے اونچی آواز کیوں ہے؟ کہیں گے جی ساؤنڈ دمادم مست کلندر ہے، ساؤنڈ اتنا اچھا چل رہا ہے تو آواز اونچی ہے۔ میں نے کہا ساؤنڈ اچھا ہو تو آواز اچھی ہوتی ہے، تو رضوی کا کرنٹ ہو تو آواز اچھی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ میں ہائی پوٹنسی دے بیٹھا ہوں، واپس آتا ہوں جی۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں وہ ختم علی گال تے پھر اپنی تقریر بھی ختم کرو، تو چلو آپ مائی صاحبہ فرمان لگی ہے میں تنوں کہہ رہی ہیں ختم پڑھ تو کو کہنا شرک تے بدعت حرام ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ نے آیا تے وہ پڑھیا ختم تے اس نے کہیں جانو ہوگا کہ مولوی صاحب نے جنہوں دوڑ لائی تھی کچھ اماں جی بھی ہوتی ہے ڈنڈا پھاڑ کے بولے کیا ہوئے نہ جانتے میں انہوں پھاڑ لو، انہوں پھاڑ کے واپس لے کے آتے انہیں کہا بیعتے تے ختم پورا پڑھ، انہیں کہا میں پڑھتے لیا اور کہ میں پڑھا زندگی پہلی باری تے پڑھیا سی تے ترتیب کا نہیں سی پتا، انہیں کہا پڑھتے لیا سنو ختم نبوت پر ایسے باتیں ہوتی ہیں۔ امی کہنے لگی بڑھی امی سلام ہوئے عثمان سلام ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ولی پیدا کر ولی نہیں لب دے، میں کہا سیرت فرزندہا از امہات جے ماں چنگی ہوئے تے پتر خادم حسین رضوی پیدا ہو جانا ہے۔ ماں چنگی ہوئے تے پھر مہر علی آندا ہے نا دنیا دے اندر، تے جے دوسرے مسئلے ہوئے تے نیازی تے نواز شریف تے زرداری تو یہ وغیرہ 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 وغیرہ۔ قدر نبی دایا کی جانن دنیا دار سبحان اللہ۔ یہ بھی میں نے 50% مولوی لگ رہے ہیں 50%۔ جیڑی تقریر دے اندر مولوی خوش ہو پینٹ سمجھ لو تقریر اللہ دی بارگاہ قبول ہو۔ اب ہم تے راضی ہو جلدی مولوی نو راضی کرنا کوئی سوکھا کام ہے۔ سنا جی مائی صاحبہ نے ختم نبوت تک کے میں مور لائی، مائی صاحبہ کہنے لگی ہاں تو کہنے ختم پورا ہو گیا اور چمی والی آیت پڑھی نہیں تے ختم کے میں پورا ہوئے گا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ایک ڈاکٹر کو لو 2 دن آرام نہ آوے تے اسی ڈاکٹر بدل لینے ہیں تے 75 سال ہو گیا ہے ملک کا نظام نہیں ٹھیک ہو رہا پھر بھی حکمران بدلن اس کے تیار ہیں، پھر بھی ساڑھے خلاف بول دے کہنے مولوی کیا کریں گے۔ میں کہا بانگا اسی دے سکتے ہیں کہاں دے سکتے ہیں؟ میں کیا درد سر نہ جا رہے ہوئے تھے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ پڑھ سکتے لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ نظر بد کا علاج کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہو۔ میں کہا نکاح پڑھا سکتے ہیں، جنازہ پڑھا سکتے ہیں، کلوں تے جا سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، ملک نہیں چلا سکتے۔ کیسی کر نہیں اے کوئی سیاست چنگی چیز نہیں تھی۔ میں کہا تسی کیوں کر دے نہیں چنگی چیز ہے۔ میں کہا سانو کیوں نہیں کرنا، سانو پاگل بڑا ہے۔
مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں. تو میں نے کہا لوٹے بیت الخلا میں اچھے لگتے ہیں. کہتے جی میں بندے نو 1100 روپے انعام دیاں گا, دسے جی پی ٹی آئی دے اندر کیڑا ہے جڑا لوٹا نہیں. اچھا جیدہ اچھا کہتے ہیں آزادی یہ اظہار رائے ہونا چاہیے, ہم جس کو مرضی چاہیں ووٹ دیں. میں نے کہا تسی مرضی کر سکتے ہو کہ مسجد دا مولوی کہے کہ میں لبیک کو ووٹ دینا ہے, وہ اپنی مرضی کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ گدار کا جو یار ہے وہ بھی بتا وہ بھی بتا اس واسطے تسی کھڑے ہو جاؤ جی. اور آج میراتھن ریس ہوئی ہے اور کہتے ہیں پاکستان اس سے سیو ہو رہا ہے, سیف ہے پاکستان, سیف ہے. میں کیا جیڑا اسلام خاتون نو صفا تے مروہ دے درمیان دوڑن دی اجازت نہیں دیندا اور ریس لان واسطے دوڑن دی اجازت بھی نہیں دیندا. کہ تانوں مبارک ہوئے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ روزے تو پہلے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ مہنگائی میں ایسا اضافہ ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. پھر بھی کہندے ہو کہ مولوی کچھ نہیں کر سکتے. ایک کال دیتی تے 5 روپے پیٹرول کٹ ہو گیا. کنے 5 روپے نال کی ہوندا ہے؟ میں کہا تو روپیہ کٹا کے بتا. 5 روپے کٹ ہویا اے دے نال ایک دن دے اندر. سانو سیاست نہیں آندی, میں کہا میں تانوں دسنا آندی ہے نہیں آندی. 5 روپے جب پیٹرول کا ریٹ نیچے آیا ہے تو 250 روپے کی 250 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے ایک دن. کتنی؟ سانو کی پتہ عرب کتنے ہوگے. 250 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے. ایک کال تے تسی نال کھلوتے ہو, وہ بھی ابھی سارے نہیں کھلوتے, ابھی سارے نہیں کھلوتے. قوم نہیں نا نال, قوم کہندی سانو 1000 روپے دا پیٹرول بھی دیو نال 5 لیٹر بھی لاؤ. قوم نہیں. اے جڑا نعرہ لا رہے سن بالکل صحیح ہے. قدر نبی دا کی جانن. صرف جناب یوسف دی قیمت بولی لگی سی 60 سال قحط آیا. شکر کرو لبیک علیہ نے, ورنہ قحط آ جائے گا. یہ حضور دی عزت تے گل کر دے, حضور دی ختم نبوت تے پہلا دینا ہے, حضور دے نال انے واہ پیار کرنا ہے, حضور دے صحابہ دے نال انے واہ پیار کرنا ہے, حضور دی اہل بیت دے نال انے واہ پیار کرنا ہے. گل نہیں سننی جی کسی کہ ہن لاؤ جی نعرہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد, یہ گل ختم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جنہاں کول اپنے ذاتی موبائل کسی دا نہیں لے کے آؤ, اپنی لیٹر میں اچھا یہ سمجھ لگے لبیک علیہ موبائل منگن لگے. ویسے تم کہہ رہے ہیں ایک کام آئے گا جڑے کسی دا بھی لے کے آئے ہو مانگ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سٹیج والے بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آن کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ. سارے نے جانے نا نعرے تے سارے نے لانے. تاجدار ختم نبوت تے باہر جانا کوئی عامل لبے گا نہیں, کالیا نیلیا پیریا لوکن کہندے ہاتھ ویکھو, وہ کہندا دور پھٹے تیریاں لکیراں وچ لکھیا تو سرداری دے نعرے لانے. بیٹھو بھائی سارے بیٹھ سارے بیٹھ جڑے بیٹھے سنو بیٹھے رہو. وہ کہندا تیریاں لکیراں وچ لکھیا تو نواز شریف دے نعرے لانے, وہ کہندا تیریاں لکیراں وچ لکھیا ہے تو عمران خان دے نعرے لانے. لبیک والا جاندا وہ کہندا ہاتھ ویکھن دی لوڑ ہی نہیں, تیری قسمت دے اندر تاجدار ختم نبوت دے نعرے نے. تاجدار ختم نبوت. بس اے مینوں تاکہ 1-2 کلومیٹر تک یاد رہے. میں کہوں جی میں بھی بابا جی کو جانا ہے, ورنہ میں شکایت لا دینی. بابا جی کہندے سن جے تسی صحیح نہ بولے تے میں حضور نو تہاڈی شکایت لا. ہاں رسمن جنہاں نے رسمن پیار کیتا, کلمہ پڑھے ہو ویکھ کے بھی منافق رہے. تسی رسمن تے نہیں ہو نا, تسی تے پھر فیض آباد والے ہو. تاجدار ختم نبوت پورا ٹیلا جنہ دیتا ہے جی. یہ میں تہاڈے نال کدھر بھی کوئی ڈنڈی مار رہا جی, اے تے چلو انہوں نے کیا کہ علالت تے طبیعت چھڑو دفع کرو. اے قسمت ہے کہ اچھے لے آئی گھر بھی کلنا سی. ایتھے آن نال صحابہ دے تے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھر بھی انہوں نے کیا منم و ہمی تمنا کے بوقت جان سپردن بروخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب میری روح نکل رہی ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں.
اسی کی کیتا گڈی چ بیٹھ کے آئے جناب تسی پھول پیش کیتے آچوں میں سٹیج تے بٹھاٹ اسی کیتا کی کام تے انہوں نے کیتا اے جڑے منڈے کھلوتے نے انہوں نے لکھاں سلام ہو جناب تاجدار ختم نبوت جڑا نہیں بولدا انہوں مکہ مارو تاجدار ختم نبوت ہاں اس طرح نعرے لایا کرو پتہ چلے غیرت مند ماما دے غیرت مند بچن تاجدار ختم نبوت چھٹاکی اور لا لو تاجدار ختم نبوت رتی اور لا لو تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی اور خوشی کس بات کی آمینہ کے لال کی خوشی کس بات کی آمینہ کے لال کی خوشی کس بات کی آمینہ کے لال جنہوں جنہوں خوشی ہے وہ ہاتھ چوک کے سارے للکار کے بولو خوشی کس بات کی آمینہ کے لال خوشی کس بات کی آمینہ کے لال کی خوشی کس بات کی آمینہ کے لال خوشی میں بارے دیگر بانیان بزم اور سادات کرام سٹیج پر جلوہ فرما ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو اپنے محبوب کی عشق کی بارش سے سیراب اور سرسبز اور شاداب فرمائے جن جن ساتھیوں نے جس طرح سے بھی اس کانفرنس کے انعقاد میں حصہ لیا اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین